Hello and welcome to my channel Desified Umme. Again, I am here with you guys to discuss about CAS delays, CAS deferment, CAS denial, and the visa processing updates, and also a little bit information and tip for all of those who are deferred to January intake or are applying for the first time for January intake. So this video is a mixture of all three topics. मैं कोशिश करूंगी कि तीनों टॉपिक्स को कवर करूं. अभी जो करंट सितंबर इनटेक वालों की जो डिफ़िकल्टीज चल रही हैं कैस के हवाले से, उसमें भी आपको अपडेट दूंगी, और वीज़ा के हवाले से भी बताऊंगी कि वीज़ा का आजकल प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, और जनवरी इनटेक के लिए भी बताऊंगी कि जनवरी इनटेक वाले किस टाइम अप्लाई करें जिससे कि उनके चांसेस बढ़ जाएंगे टू गेट their admission on time. Before starting this video, I would like to thank all of you who have joined my channel recently. We have just hit 500 subscribers and I am so happy for that. Thank you to all of you, and those of you who are watching and have not subscribed yet, click the subscribe button and also press the bell icon so that you can get notified whenever I upload a new video. Also give this video a thumbs up and comment down below if you find anything to ask to me. So let's get started. तो अभी मैं सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स के हवाले से बताती हूँ कि जो सितंबर इनटेक में जिन्होंने अप्लाई किया था और वो वेट कर रहे हैं कि हमारा कैश लेटर कब इशू होगा भी कि नहीं. तो उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं कि अब बहुत ज़्यादा डेफरमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं, और एक रीसेंट अपडेट जो आई है वो ये कि जब आप यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारा कैश अभी तक इशू नहीं हुआ, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें रिप्लाई आता है कि वी आर नो लॉन्गर इशूइंग कैश फॉर सितंबर 2022, प्लीज वेट फॉर एन अपडेट फ्रॉम अस. तो ये जवाब दे रही हैं यूनिवर्सिटीज़ अब आप लोगों को, और ये बहुत परेशान कुन है बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं जब वो अपने कंसल्टेंट्स पे जोर डालते हैं तो कंसल्टेंट्स भी जो हैं वो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और वो कह रहे हैं कि जी वी कैन नॉट डू एनीथिंग और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका कैश नहीं आया. तो ये एक बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो रहे हैं बिकॉज मेडिकल्स करवा चुके हैं, फ़ी पे कर चुके हैं, सारा प्रोसेस हो चुका है, और अब एन मोमेंट पे जाके यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि हम आपको कैश इशू ही नहीं कर रहे सितंबर इनटेक के लिए. तो ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आई नो, बट उसके कुछ रीज़न्स हैं. सबसे पहला रीज़न तो ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट्स में उनके पास यूनिवर्सिटीज़ के पास जो है वो एप्लीकेशंस आई हैं. पहले भी मैं एक वीडियो में ये सारे रीजंस आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मैं जो है उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर दे दूंगी, आप देख सकते हैं. बट उसके अलावा जो रीज़न हुआ है वो ये कि यूनिवर्सिटीज़ के पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैश इशू करने के लिए एक कोटा होता है, और हर यूनिवर्सिटी अपने कोटे के हिसाब से इशू करती है. बिकॉज वो जो कोटा होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करती, वो यूनिवर्सिटी और यूकेवीआई मिल के, यानी कि जो होम ऑफिस है वो और यूनिवर्सिटी दोनों मिल के डिसाइड करते हैं कि हमने हर कोर्स के अंदर कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैश लेटर इशू करना है. दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज़ रेटिंग. अगर तो यूनिवर्सिटी की रेटिंग बहुत अच्छी है, हाई है, तो यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर ऑफ कैश इशू कर सकती है. जितना ज़्यादा यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी अपनी कम होगी उतने ही कम कैश वो इशू कर सकेगी. तो एक यूकेवीआई जो है वो एक चेक एंड बैलेंस रखता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी कि वो अपनी कैपेसिटी और से ज़्यादा कैश लेटर्स इशू ना कर दें कि जिससे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़े. तो इसकी वजह से तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो इन प्लेस होते हैं और मिल के तमाम इदारे काम करते हैं. लेकिन अभी क्या हुआ है कि क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, फिर बीच में यूक्रेन का भी आपको पता है वॉर का भी एक सिनेरियो चल रहा है, उनके भी काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फिर इनके अपने लोकल स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी इन्होंने हर सूरत एकोमोडेट करना होता है. 50% और समथिंग का उनको एक शेयर होता है जो इनके लोकल स्टूडेंट्स के पास जाता है. तो ये सब चीज़ें हैं बैकएंड पे, जिसकी वजह से एक थोड़ा मिसमैनेजमेंट इस दफ़ा हुआ है इस इनटेक में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और उनको अंदाज़ा नहीं हुआ है, और उन्होंने अपनी कैपेसिटी जो है रीच हो गई है उनकी, यानी कि वो अपनी कैपेसिटी के आखिरी लिमिट तक पहुंच चुके हैं कैश इशू करने के. अब वो तमाम उनका जो कोटा था वो फिल हो गया है, अब उनके पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है. बट ऑब्वियसली दे हैव ऑलरेडी कमिटेड. उन्होंने ऑफर लेटर्स, कंडीशनल अनकंडीशनल ऑफर लेटर्स इशू कर दिए स्टूडेंट्स को, और उन्होंने फीसें भी ले ली हैं. अब आके उनके पास कैश का कोटा जो है वो ख़त्म हो गया है, एंड दे आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. यूनिवर्सिटीज़ को खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें.
تو اس لیے اب وہ یہ والی میل جو ہے وہ سینڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وی آر نو لانگر ایشوئنگ کیس. لیکن بیک اینڈ پر بہت زیادہ میٹنگز وغیرہ جو ہے وہ چل رہی ہیں یونیورسٹیز کی اور یو کے وی آئی کے, اینڈ آئی ایم شیور انہوں نے یو کے وی آئی سے ریکویسٹ ڈالا ہوا ہوگا بہت زیادہ یونیورسٹیز نے کہ ہمارا یہ ایشو آ رہا ہے. تو مے بی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو یو کے وی آئی ہے وہ اسپیشلی صرف اس انٹیک کے لیے ڈپینڈنگ آن دا سینیریوز کے جو سچویشن چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یو کے وی آئی کوئی ایڈیشنل کوٹا دے دے یونیورسٹیز کو کہ وہ مزید 200 یا 300 کیس لیٹرز ایشو کر سکتے ہیں پر کورس. تو اس میں یہ کہ وہ مزید پھر اسٹوڈنٹس کو کیس لیٹر ایشو کر دیں گے جن کا لاسٹ بالکل سٹیج پر تھا کہ جنہوں نے کریڈیبلٹی انٹرویو بھی پاس کر لیا ہوا ہے, جن کا کیس ڈیٹا چیک آ چکا ہے یا ڈرافٹ کیس بھی جس کو آپ لوگ بولتے ہیں وہ آ چکا ہے, ان کو پھر وہ پرائیورٹی پہ پہلے کیس لیٹر ایشو کر دے. لیکن اگر یو کے وی آئی اس چیز پہ ایگری نہیں کرتی کہ مزید کوٹا ایشو کرنا ہے تو پھر یونیورسٹیز جو ہیں ان کے پاس دو ہی آپشنز بچتے ہیں. وہ یا تو آپ کو کچھ دنوں میں ای میل کریں گے کہ آپ کو ہم نے جنوری انٹیک کے لیے ڈیفر کر دیتے ہیں اف یو وانٹ ٹو, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جنوری انٹیک میں ڈیفر ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس پہ ایگری نہیں کرتے یا اگر یونیورسٹی آپ کو یہ آپشن پرووائڈ ہی نہیں کر سکتی, بیکاز بہت سارے کورسز ایسے ہوتے ہیں جو صرف سپٹمبر انٹیک میں آتے ہیں, جنوری انٹیک میں وہ کورسز دوبارہ آفر ہی نہیں کرتی ہے یونیورسٹی. تو ان تمام سینیریوز میں پھر یونیورسٹی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو آپ کی فیس ریفنڈ کر دے, اور اس کا وہ کوئی پروسیجر آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنی فیس واپس لے سکتے ہیں. آئی نو بہت زیادہ اسٹریسفل ہے بٹ دس از دی سچویشن, دس از دی ریالٹی. یہی سب کچھ یہاں پر چل رہا ہے. آئی تھاٹ کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ایک بڑی اپڈیٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ویزا پروسیسنگ کے حوالے سے اپڈیٹ ہے, وہ تمام لوگ جن کی ویزا کی فائلیں اب انہوں نے لگا دی ہوئی ہیں یا ویزا فائل وہ سبمٹ کرنے والے ہیں, ان تمام لوگوں کو میں بتا دوں کہ کرنٹلی جو ویزا کی جو اسٹوڈنٹ ویزا کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ بالکل نارمل چل رہا ہے, 15 ورکنگ ڈیز یا پھر 2 to 3 ویکس. تو یہی چل رہا ہے. ویزا آپ کا ٹائم پر آ جائے گا, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے کورس سٹارٹ ڈیٹ سے 1 مہینے پہلے تک بھی کیس ایشو ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس انف ٹائم ہے, آپ ویزا لے کر جا سکتے ہو. بہت زیادہ اسٹوڈنٹس مجھے یہ کیوری کر رہے ہیں آج کل کہ ہماری کورس سٹارٹ ڈیٹ یہ ہے, ہمارا ابھی تک کیس نہیں آیا, کیا ہم جا پائیں گے, کیا ہم کر پائیں گے. تو ان تمام کو میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک سٹینڈرڈ سا پروسیجر ہے کہ اگر آپ کی کورس سٹارٹ ڈیٹ سے 1 مہینہ آپ کے پاس ہے آپ کی کورس سٹارٹ ڈیٹ میں اور آپ کا کیس آ جاتا ہے تو آپ ویزا ضرور اپلائی کرو, آپ ایزیلی پہنچ جاؤ گے. کرنٹلی یو کے میں تمام یونیورسٹیز اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے 2 سے 3 ہفتے کا آپ کو ایک کوشن پرووائڈ کر رہی ہیں, ایک آپ ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں, اس کو گریس ٹائم کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا لیٹ جوائن کر لو. بٹ اس سچویشن میں آپ نے ان کو ای میل ڈالنی ہے کہ ہم لیٹ جوائن کریں گے, ہم نے ویزا پروسیسنگ کے لیے دیا ہوا ہے, ہمارا ویزا ابھی تک نہیں آیا, سو لہٰذا ہمیں لیٹ جوائننگ کی اجازت دی جائے. تو یہ ہو گیا ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جنہوں نے آلریڈی پروسیس اپنا سٹارٹ کیا ہوا ہے سپٹمبر انٹیک کے لیے. یہ دونوں اپڈیٹس تو تھیں ان کے لیے. لاسٹلی میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرنا چاہوں گی جو اب اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جنوری کے لیے. تو آپ یہ سچویشن دیکھ ہی رہے ہو کہ کیا سچویشن بنی ہوئی ہے. آلریڈی تھوڑا لوڈ ہوگا جنوری انٹیک کے اوپر ڈیفر ہوئے ہوئے تمام اسٹوڈنٹس کا. تو اگر آپ جنوری انٹیک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو یا آپ پلان کرے ہو تو آپ نے اپنی اپلیکیشن ہر صورت اینڈ آف سپٹمبر سے پہلے ڈال دینی ہے. اس کے بعد آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بیکاز اگر آپ اس سے زیادہ لیٹ کرتے ہو تو پھر آپ نہیں کر پاؤ گے, یہی تمام ایشوز آپ کے ساتھ بھی آئیں گے. بہتر یہی ہے کہ آپ جتنا جلدی اپنی اپلیکیشن ڈالو جنوری انٹیک کے لیے اتنا ہی جلدی آپ کے چانسز ہوں گے کہ آپ کی اپلیکیشن پروسیس ہو, اور زیادہ آپ کے چانسز ہوں گے کہ آپ کا کیس لیٹر ٹائم پر آ جائے. اگر آپ لیٹ کرتے ہو, اکتوبر نومبر کرتے ہو, تو پھر تو بہت ٹف ہو جائے گا آپ کے لیے, اور مے بی بہت زیادہ یونیورسٹیز اس وقت تک آپ سے لیں ہی نہ آپ کی اپلیکیشن, بیکاز ابھی جو ہے وہ ڈیڈ لائن جنوری انٹیک کے لیے کھلی ہوئی ہیں. کچھ یونیورسٹیز کی 31 اگست کو جنوری انٹیک کے لیے ڈیڈ لائنز بند ہو رہی ہیں اپلیکیشن کی, اور کچھ یونیورسٹیز کی سپٹمبر کے اینڈ پر بند ہو رہی ہیں. تو آپ لوگ اس کو مائنڈ میں رکھیں, ایز سون ایز پاسبل اپنے تمام کاغذ پورے کریں اور آپ جنوری انٹیک کے لیے اپلائی کر دیں. اکتوبر نومبر کا آپ لوگ ویٹ مت کریں, بیکاز یہی تمام ایشوز ورنہ پھر آپ کے ساتھ آئیں گے. آلریڈی ڈیفر ہوئے ہوئے اسٹوڈنٹس کا لوڈ ہے جنوری انٹیک کے اوپر. تو امید کرتی ہوں کہ یہ اپڈیٹس آپ کے کام آئیں گی, آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی. تمام وہ اسٹوڈنٹس جن کا کیس لیٹر آ گیا ہے, جو ویزا کی پروسیسنگ کی سٹیج میں, کانگریچولیشنز ٹو آل آف یو اینڈ بیسٹ آف لک. تمام وہ اسٹوڈنٹس جن کا ابھی تک کیس لیٹر نہیں آیا, آئی ہوپ کہ آپ کا کیس لیٹر آ جائے اور آپ کو ڈیفرمنٹ یا فی ریفنڈ کی طرف نہ جانا پڑے.
سو آئی وش یو آل اے گڈ لک اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہو. دعاؤں میں یاد رکھیں, چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں, کانٹینٹ دیکھتے رہیں. سو اسٹے ٹیونڈ, ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ آئی ول سی یو گائز ان another video. Take care, bye bye.